وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ جمعہ آیت نمبر 9 سے 11۔ آج کا موضوع، کیا ہم ہر وقت ذکر الہی میں مصروف ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ آپ فرما دیجئے، اے یہودیو، اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ سب لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست یعنی اولیاء ہو تو موت کی آرزو کرو، کیونکہ اس کے اولیاء کو تو قبر و حشر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم واللہ علیم بالظالمین۔ اور یہ لوگ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے اس رسول کی تکذیب اور کفر کے باعث جو وہ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ فرما دیجئے، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم ہر پوشیدہ و ظاہر چیز کو جاننے والے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، سو وہ تمہیں آگاہ کر دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ سامعین کرام، سورہ جمعہ آیت نمبر 9، لفظی ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب جمعہ کے دن من یوم الجمعہ تھے، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، فسعوا، تو لپکو، الی ذکر اللہ، جلدی کرو، فسعوا، دوڑو، یا لپکو یا جلدی کرو اللہ کی یاد کی طرف، وذر البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ سامعین کرام، سورہ جمعہ کا یہ دوسرا رکوع ہے، لیکن اس رکوع کے جو نزول کا وقت ہے وہ پہلی ہجری ہے۔ جمعہ کی اہمیت جو ہے، یعنی یہ 3 آیات ہیں، لیکن اس میں مختلف مباحث ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جمعے کی اہمیت، پھر جمعے کے آداب جمعہ،
اور اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی آداب جمعہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور باتیں بھی آئیں گی ساتھ ساتھ۔ اور ترجمہ بھی آپ نے سن لیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے لیے جب تمہیں پکارا جائے تو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کیا کرو۔ نماز تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس رکوع کا نزول پہلی ہجری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور مدینہ شریف پہنچے تو 4-5 روز بعد ہی جمعے کا دن آ گیا، تو پہلا جمعہ مدینہ میں قائم ہو گیا۔ یہ جمعہ جو ہے یہ ہماری یعنی حکم ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کے لیے اگر وہ ایک جماعت کی شکل میں ہوں تو وہاں جمعہ ضرور قائم کیا جانا چاہیے، یعنی جمعے کا حکم ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، نماز تو بجائے خود جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہے، اور اس میں انسان جو ہے انفرادی طور پہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتا ہے اور اس سے اپنے وعدے کی جو وعدہ وعید ہیں اس کی تجدید کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لیکن یہ جمعے کا دن جو ہے ہفتے میں جو ایک جمعے کی نماز جو قائم ہوتی ہے، اس میں 4 رکعت نماز فرض کی بجائے 2 رکعت نماز فرض ہے، اور باقی 2 رکعت جو ہے وہ یعنی خطبے کے لیے، یعنی 2 رکعت نماز کے قائم مقام خطبے کا مقام ہے، تو لہٰذا خطبے میں شرکت کرنا جو ہے واجب ہے۔ اور یہاں ایک بات نوٹ کر لیں کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ جب نماز کے لیے بلایا جائے تو فَاسْعَوْا دوڑو، یعنی جلدی کرو۔ دوڑنا جو ہے وہ نماز کے لیے مناسب نہیں ہوتا، کسی بھی نماز کے لیے دوڑنا ممنوع ہے، اطمینان سے وقار سے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اور کام چھوڑ دو، ذر البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، اور کام چھوڑ دو اور نماز کے لیے جلدی کرو، نماز کے لیے فوراً آؤ۔ اور جہاں ذکر اللہ سے مراد وہ 2 ابتدائی رکعت کے قائم مقام خطبہ ہے ذکر اللہ۔ بہرحال یہ جو ہے جمعے کے آداب ہیں کہ جب خطبہ جو ہے، یعنی آپ دیکھیں نا، پہلی اذان کے علاوہ اصل میں جو نماز ہے تو وہ دوسری اذان سے شروع ہوتی ہے، جبکہ اس کی اب اپنی تفصیل ہے لیکن میں اس میں نہیں جاتا، لیکن حقیقت میں جمعے میں پہنچنا یعنی اس کے لیے زیادہ ضروری ہے، یعنی خطبے کے لیے خطبہ سننا جو ہے واجب ہے، باقی تو مطلب یہ ہے کہ اس کی اپنی تفصیل ہے، لیکن جو دوسری اذان ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو مسجد میں موجود ہونا چاہیے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ مردوں کے لیے حکم ہے اور عورتوں پہ جمعہ نہیں ہے، ان کے لیے ظہر کی نماز ہوگی جمعے کے دن۔ اور پھر جو ذر البیع، ظاہر ہے کہ ہر نماز کے وقت جو ہے وہ خرید و فروخت جو ہے وہ چھوڑنی پڑے گی، چھوڑنی چاہیے، یہ اس کا حکم ہے، صرف جمعے کے لیے یہ مخصوص نہیں ہے۔ سامنے کہا یہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ اب فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز ہو جائے، نماز ادا ہو جائے، فانتشروا فی الارض، تو زمین میں چلو پھرو، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور لیکن واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کیا کرو بہت تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اصل جو ہے وہ دیکھیں، ذکر سے مراد یہ نہیں ہے، محض یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح اٹھا لیں، لیکن اصل جو زندگی ہے یہ اللہ کی یاد کے لیے ہے، نماز اس یاد کی تجدید کے لیے ہے، یعنی جو عہد آپ کرتے ہیں کلمہ طیبہ کا ادا کر کے
جو آپ اللہ تعالیٰ سے بندگی کا وعدہ کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ اے اللہ تعالیٰ اب میں تیری ہی بندگی کروں گا، تیرے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں میرے ہادی اور رہنما ہیں، وہ میرے لیے نمونہ بھی ہیں، ان کے طریقے کے اب یہ ایک وعدہ ہے، کلمہ توحید مکمل جو ہے یہ ایک وعدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ ایک وعدہ ہے کہ ہم نے یعنی یہ کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میری زندگی تیرے لیے ہے، یعنی میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو نے مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے میں تیری بلاوے پر لبیک کہتا ہوں، اور باقی ماندہ زندگی جو ہے میں آپ کی یاد میں بسر کروں گا۔ آپ کی یاد، اللہ کی یاد کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اللہ کو مقصود بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر دوڑنے لگیں، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ یعنی اللہ کے راستے پر جب آپ چلنے لگتے ہیں، اللہ کو منزل، اب اللہ کا راستہ ہے کہ اب وہ دین اسلام ہے، وہ طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آپ اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں تو اب آپ اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب آپ کوئی تسبیح پڑھیں یا نہ پڑھیں، مثال کے طور پہ جو نوافل تسبیح ہیں وہ پڑھیں نہ پڑھیں، آپ ہیں ذاکر۔ یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں، یعنی آپ کا تمام وقت اللہ کی یاد میں کٹ رہا ہے، ہر لمحے ہر وقت آپ اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں، اور آپ تقوی کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ ایک محتاط زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ہے آپ کے جو زندگی ہے اس کا بخیر و خوبی آغاز بھی ہوا اور اس کا چلن جاری ہے۔ جب تک آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے رہتے ہیں تو آپ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ جب بھی آپ نے غیر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، وہ آپ کی اپنی مرضی ہو گئی یا معاشرہ ہو گیا جو بھی، تو آپ کا دل جو ہے اللہ کی یاد سے اس وقت غافل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے جو میں کر رہا ہوں، اس کو ذرا آپ نے نوٹ کرنا ہوگا۔ تو اصل جو چیز ہے آپ دیکھیں نا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت بہت یاد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بہت یاد سے آپ دیکھیں اپنا ذہن جو ہے وہ کلیئر کر لیں۔ صرف تسبیحات کو کام بنا لینا یا انگوٹھی پہن لینا، یہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے۔ اور میں مطلب عام طور پہ دیکھتا ہوں بعض لوگ جو ہیں انگوٹھی چڑھا کے، وہ تسبیح کی انگوٹھی چڑھا کے اور اللہ کو بھول کے تمام کام کرتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کی منشا کے خلاف کام سر انجام دے رہے ہیں، اور ہاتھ پہ وہ جو ہے وہ فارسی کا شعر بھی ہے نا کہ در زبان اللہ اللہ در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کہ درد اثر، کہ تم تو زبان سے تو تمہارے اللہ اللہ ہو رہا ہے اور تم دل میں جو ہے گائے اور گدھے ہیں تمہارے، یعنی غیر اللہ ہے، تو ایسی تسبیح کیا اثر کرے گی؟ تو ہمارے ایک یعنی غلط فہمی ہے کہ ہم ذکر الہی کو محدود کر دیتے ہیں صرف تسبیحات کے پڑھنے پہ۔ بہت سارے لوگ ہیں کتابوں میں وظائف ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو بس وہ اس میں مصروف رہتے ہیں اور زندگی کا مقصد ان کا دنیا ہوتا ہے۔ یہ انتہائی غلط فہمی ہے۔ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں کہ اللہ کو بھلا کے زندگی گزارتے ہیں، اس کے باوجود وہ تسبیحات سے کام لیتے ہیں، تو وہ غلط ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ ایک بات اس میں نوٹ کرنے کی ہے۔ دوسرا جو ہے فَإِذَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ پہ میں بات کر رہا ہوں، یہ بہتر ہے۔ یعنی دیکھیں ویسے تو ہر ایک کام جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، اس کا ذکر ہے، چاہے وہ جو بھی ہو، یعنی آپ جس حالت میں بھی ہو، آپ سو رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یعنی دنیاوی نوکری کے لیے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ دکان میں کھڑے میں دکانداری کر رہے ہیں، یہ ہمہ وقت آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں ہیں
کے اندر ہیں، اللہ کی یاد کے اندر ہیں، اگر آپ کا مقصود حیات ٹھیک ہے، آپ کی منزل ٹھیک ہے، آپ کا راستہ ٹھیک ہے، آپ کی زندگی میں آپ کا سر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا ہوا ہے، تو آپ اللہ کی یاد میں ہیں۔ لیکن اب اس میں پھر آ جاتی ہیں بعض چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو کہ پھر ترجیحات، یعنی اس وقت اس کو پھر ترجیح دینی چاہیے۔ مثال کے طور پہ نماز، آپ دکان میں کھڑے ہیں، وہ بھی عبادت ہے، لیکن اب ایک اور بلاوا آ گیا، نماز کا بلاوا آ گیا۔ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز 5 وقت کی جو ہے وہ مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ تو اب ایک اب دیکھیں ترجیح جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ اب اللہ کی یاد میں پھر درجات ہیں، جیسے کہ نماز کا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر کاروبار کو آپ نے، جو کہ جائز ہے لیکن اس کو پھر چھوڑنا پڑتا ہے، اور اللہ کے فسعوا الی ذکر اللہ، یہ اب اللہ تعالیٰ کا یاد ہے۔ یعنی نماز جمعہ کا اعلان ہو گیا، مثال کے طور پہ نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ، یعنی یہ جب اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا تو پھر آپ نے ترجیحات سے کام لینا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہماری امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے رہتے تھے، بات چیت ہوتی رہتی تھی، وہ ہم سے محو گفت، لیکن جب نماز کے اذان ہوتی نماز کے لیے تو پھر وہ اس طریقے سے ہم سے اٹھ جاتے اور چلے جاتے گویا کہ ہمیں جانتے تک نہیں۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے، وہ ہمیں جانتے تک نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، یعنی وہ بھی جائز تھا جو آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، وہ تو جائز تو ہے، لیکن اب آذان ہو گئی، اب جو ہے ترجیحات میں فرق کرنا پڑے گا۔ اول ترجیح جو ہے پھر اول، اس کو اول بنانا ہوگا، اور پھر تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اسی طرح بنایا ہے۔ یہ بات ذرا آپ ذہن نشین کر لیں کہ ترجیحات جو ہیں بہرحال پھر آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب نماز کے لیے پکارا جائے، اذان دی جائے جمعے کے دن، تو تم اللہ کی یاد کے لیے دوڑ پڑو اور خرید و فروخت، یعنی یہ ترجیح نمبر 1 آ گئی اب، جو نماز کا، یعنی جس کا حکم ہے کہ اب نماز کا وقت ہے، نماز جمعہ کا وقت ہے، اسی طرح ہر ایک نماز کے لیے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے یہ آیت جو ہے صرف جمعے تک فٹ نہیں کرنی، کہ اور نمازوں، عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کی نماز کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن یہ اور نمازوں کی کیا اہمیت نہیں ہے؟ یہ بھی تو آپ نے سوچنے کی بات ہے نا، کہ اور نمازوں کی بھی اہمیت ہے، اور اسی طرح اور نمازوں کے لیے جب اذان دی جائے تو آپ کو نماز ادا کرنی ہوگی۔ لیکن یہ جمعہ خاص طور پہ یہ ہے کہ یہ تو بغیر جماعت کے قائم ہی نہیں ہو سکتا، اس میں اور عام نمازوں میں یہ فرق ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے جمعے کے علاوہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، آپ چلے گئے، ٹھیک ہے، اور آپ نے ادا کر لی، کسی بھی عذر کی وجہ سے اگر آپ سے وہ جماعت رہ گئی تو آپ دوسری جماعت میں شرکت کر سکتے ہیں یا بنا لیتے ہیں، مثال کے طور پہ، اس کی اپنی تفصیلات ہیں۔ تو ظہر آپ نے با جماعت پڑھ لی، ایک جماعت رہ گئی دوسری، یہ جو جمعے کا خاص جو نماز ہے نا، تو اس کی اہمیت اور بھی ہے، یعنی اس میں تذکیر بھی ہوتی ہے، نصیحت بھی ہوتی ہے اس میں، اور اس کے اپنے آداب ہیں اور فضائل بھی ہیں۔ تو جمعہ اگر آپ سے رہ گیا تو پھر یہ ہے کہ اس مسجد میں دوبارہ جمعہ ہو نہیں سکتا، اور پھر آپ نے اگر جمعہ آپ سے رہ گیا تو پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھیں گے، جمعے کی نماز آپ اکیلے پڑھ نہیں سکتے۔ جمعہ جو ہے یہ ایک اجتماعی عبادت ہے، تمام مسلمانوں کو جمع ہو جاتے ہیں، سب مسلمانوں کو سب نمازوں میں جمع ہونا چاہیے،
جیسا کہ وہ آپ لوگ عام طور پہ ایک روایت ہے نا کہ رمضان میں مسجدیں جو ہیں وہ بھر جاتی ہیں، اور جب رمضان گزر جائے پھر وہ اپنی پرانی ریت پہ آ جاتے ہیں۔ یہ کچھ عجیب تصور ہے، اصل میں ہماری ذہنی اختراعیں ہیں، اس پہ بھی میں بات نہیں کرتا یہ کہ رمضان کی جو بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جمعے کے دن جب پکارا جائے تو آپ نے اس کو اہمیت دینی ہے اور لپکنا ہے اللہ کے ذکر کے لیے، اور خرید و فروخت کو ترک کر دینا ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم ایسا طریقہ اختیار کرو گے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اچھے برے سے اللہ تعالیٰ واقف ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ جو چیزیں بہتر ہیں اور جو چیزیں قابل ترجیح ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کر دی ہیں، اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ جمعے کی نماز جو ہے ان میں سے ان اجتماعی کاموں میں سے ایک ہے، اور یہ بہتر ہے جمعہ قائم کرنا، جمعے کے لیے اہتمام کرنا، یہ جو ہے یہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ اچھا، اب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں منتشر ہو جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو یاد کرو، بہت بہت یاد کرو۔ یعنی وہ ذکر، وہ جمعہ بھی ذکر تھا، لیکن اس کے بعد بھی آپ کو میں نے بتایا کہ تمام زندگی مومن کی اللہ کی یاد میں صرف ہوتی ہے، اللہ کے ذکر میں۔ تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا سے یہ مراد ہے، یعنی وہ نہیں کہ آپ نماز پڑھ کے تسبیح لے کے زبانی ذکر شروع کرنے لگو، یا آپ کام پہ جاتے ہیں، نوکری پہ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے ملک میں تو جمعے کو چھٹی تو نہیں ہوتی، اور چھٹی کا کوئی تصور بھی نہیں ہے اسلام میں۔ بہرحال اتوار کو عام طور پہ چھٹی ہوتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اپنی نوکری پہ جاتا ہے اور اس کے بعد اپنے کاروبار پہ جاتا ہے، تو ذکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، بہت بہت یاد رکھو، اور اس میں تمہاری کامیابی ہے، لعلکم تفلحون۔ یہاں پہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فلاح، ہماری فلاح چاہتا ہے، ہماری فلاح چاہتا ہے۔ تو فلاح کے لیے جو کام زیادہ ضروری ہیں اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ ذکر الہی ہے۔ تو اگلی آیت وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ وَإِذَا رَأَوْا، اور جب وہ دیکھتے ہیں، تجارتاً تجارت، او لہون یا کوئی تماشا، ننفدوا الیہا تو اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، آپ کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس اجر ہے وہ بہتر ہے تماشے سے اور تجارت سے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ دیکھیں یہ یعنی جمعہ سب سے پہلا تھا مدینے کے ابتدائی دور میں، اور حضور کی آمد کے فوراً بعد جب جمعے کا دن آیا تو جمعہ قائم ہو گیا۔ اب وہاں عرب میں آپ دیکھیں یہ رسل و رسائل جو تھے وہ محدود تھے، تجارت اتنی عام نہیں تھی، سودے اتنے عام نہیں ملتے تھے، تجارتی قافلے ہوتے تھے، وہ اپنا تجارتی سامان جو تھا جب لاتے، ظاہر ہے کہ مدینے میں بھی وہ قافلے آتے تھے، اور ایک مطلب روزگار تھا مکے والوں کا، تو سارا سلسلہ یہی تھا، تجارت کا تھا۔ مدینے میں ذرا تھوڑی سی کھیتی باڑی ہوتی تھی، لیکن وہاں تو سارا تجارتی ماحول تھا۔ لیکن یہاں بھی یعنی آپ کو معلوم ہے کہ اتنے یعنی رسل و رسائل نہیں تھے، اور تجارتی قافلے آتے، وہ جب آتے تو وہ ان کے ساتھ یعنی لوگوں کو خبر دینے کے لیے، اعلان کرنے کے لیے ان کے ساتھ کوئی ڈھول وغیرہ وہ بجانے لگتے تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے۔ تو اس کو قرآن نے تشبیہ دی ہے لہو سے،
یعنی ڈھول بجانے کو لہو سے تشبیہ دی ہے۔ تو یہ بات بھی ذرا آپ نوٹ کر لیں کہ ڈھول بجانا کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے، یعنی ایک تماشا ہے نا۔ آپ دیکھ لیں تماشے ہم لگاتے رہتے ہیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ اس وقت پھر وہ سب لوگ آ جاتے کہ پہلے آؤ اور پہلے پاؤ۔ ظاہر ہے کہ کوئی لامحدود سٹاک تو ہوتا نہیں تھا، تھوڑا سا سٹاک ہوتا تھا، کچھ اونٹ ہوں گے، کچھ سامان، تھوڑا سامان ہوگا، تو جب لوگ آتے تو لوگ دوڑے چلے آ جاتے کہ بھئی ہم پہلے جاتے ہیں تاکہ پہلے ہم خرید لیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک سامان، کوئی ایسی نایاب ضرورت کی چیز آتی ہے مارکیٹ میں، لوگ اس پہ رش لگا لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ تجارتی قافلہ آیا، اس نے ڈھول بجائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت خطبہ میں تھے، خطبہ دے رہے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ یہ لوگ جو ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ خطبہ کھڑا ہو کے دیا جاتا ہے، تو یہ مدینے میں چونکہ آداب سے واقف نہیں تھے تو وہ چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم نے جو ترجیح نمبر 1 تھی اس کو چھوڑ کے جو ترجیح نمبر 2 تھی اس کو لے لیں۔ یعنی دیکھیں تجارت کرنا غیر مناسب نہیں تھا، لیکن اس وقت ترجیح جو تھی وہ نماز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آداب جمعہ اور آداب رسول کی معیت کے آداب اس میں فرما رہے ہیں، اور رسول کا جہاں تک معاملہ ہے کہ اس کی پھر تفصیلات بھی آئی ہیں کہ جب تم جاؤ رسول کے ساتھ کسی کام میں تو وہاں بغیر اجازت کے تم نہیں جا سکتے جب تک آپ خود اس سے امیر سے اجازت نہ لے لو۔ آج بھی یہی معاملہ ہے کہ ایک مثال کے طور پہ ایک درس ہو رہا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ بغیر اجازت کے بغیر تو آپ نہیں جا سکتے، یہ آداب محفل میں ہے۔ تو بہرحال وہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ آداب بتا رہا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نماز جمعہ نمبر 1 ترجیح ہے۔ اگر تم نمبر 1 ترجیح کو سمجھتے ہو تو تمہیں رسول کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آداب بتا دیے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور اس پہ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو اللہ کے ذکر کے لیے لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب
نماز ادا ہو چکے تو پھر تم زمین میں منتشر ہو جاؤ، چلو پھرو زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، اور پھر اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، لیکن پھر بھی اللہ کی یاد کو دل سے نہیں بھلانا، اللہ کو بہت بہت یاد کرنا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، جب وہ دیکھتے ہیں تجارت یا تماشا تو اس کی طرف انفضوا الیہا، اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، آپ کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تماشے اور تجارت سے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O you who believe, when the call is made for prayer on Congregation Day, hasten to the remembrance of God and drop all business. That is better for you, if you only knew. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Then, when the prayer is concluded, disperse through the land and seek God's bounty and remember God much, so that you may prosper. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Yet whenever they come across some business or some entertainment, they scramble towards it and leave you standing. Say, what is with God is better than entertainment and business, and God is the best of providers. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔